बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे आप देखें तो भारत में एक खलबली मची हुई है। एक आप कह लीजिए कि एक मायूसी की फ़िज़ा है, परेशानी की फ़िज़ा है। वो उसके मीडिया से नज़र आती है, जहाँ मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं और साउथ ब्लॉक में जैसे भाग दौड़ हो रही है, जैसे हमें इत्तलात मिल रही हैं कि बड़ी ज़्यादा मायूसी छाई हुई है। अजीत डोवल जो कि बड़ा एक्टिव था इन मामलात में और जिसने काफ़ी सारा नुकसान किया पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना के, आज वो मायूसी का शिकार नज़र आता है। मामलात आज भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है और डिस्टेबलाइज्ड मुल्क में किसी भी हुकूमत की पूरी तरह रिट नहीं होती पूरे इलाके में। लिहाजा दहशतगर्दों को ये मौका मिल जाता है कि इसमें भी कोई ना कोई कार्रवाइयाँ करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि $3 अरब की सरमायाकारी हवा में उड़ गई। अफ़गानिस्तान के अवाम से तो कोई मोहब्बत नहीं थी। ये नहीं था कि ये ख़ास मोहब्बत जिस ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ आपका बॉर्डर भी नहीं मिलता, आपकी ज़बान नहीं मिलती, आपका मज़हब नहीं मिलता, मुसलमान हैं, अपने मुल्क में मुसलमानों की ज़िंदगी हराम की हुई है, आपने उनको बर्बाद करके रखा हुआ है, तो इन मुसलमानों से आपको क्या मोहब्बत हो सकती है जो अफ़गानिस्तान में है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपने काम करना था, वहाँ से सारा टेररिज्म आपने वहाँ से हमारे यहाँ फैलाना था, तो अफ़गानिस्तान के अवाम में जाके आप ये एक फैलाते रहे, जाके वहाँ पे प्रोपेगेंडा। और वो प्रोपेगेंडा क्या था कि जनाब आपकी मुश्किलात, आपकी तकलीफ़ें जो हैं सारी पाकिस्तान की वजह से। इसके लिए आपने बॉलीवुड को इस्तेमाल किया, अफ़गान लड़के लड़कियों के आपने यूँ कह लीजिए कि उनके कैरेक्टर को भी ख़राब किया। आपने पैसा बेपनाह लगाया, अफ़गान जो सियासतदान हैं उनकी जेबों में पैसा गया, रिश्वतस्तानी को आपने दौर दौरा दिया। हर वो बुरी चीज़ आपने इस्तेमाल की, शराब से लेके वो, जो कि इन लोगों को आप इस रास्ते पे डाल सकें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करें। लिहाजा आपको मदद रहे और आप उनके फ़ौजी, उनके पुलिस वाले भी ले जाके उनकी ब्रेन वॉशिंग करते रहे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो के वहाँ से जब आएँ यहाँ पे तो वो भी वही काम करें जो इंडिया चाहता है। लिहाजा ये जो सूरत हाल थी ये उस दिन दफन होती नज़र आई जिस दिन ये अपने लोगों को लेके कंधार से भागे। ये इन्होंने फिर भी एक अक्लमंदी का काम किया कि सूरत हाल को भांप लिया कि ये किस तरफ जा रही है और अपने लोगों को निकाल के ले गए। वरना कुछ देर बाद हो सकता है कि वहाँ पे तालिबान पहुँचते और इनके जो मोहरे थे सारे, या जो भी ये रॉ के वो खबीस किस्म के एजेंट ला के रखे हुए थे, वो सारे शायद पकड़े जाते। और तालिबान का वहाँ पे आना या इनको पकड़ना वो अब कुछ ही वक्त की बात थी, लेकिन ये अपना बचा करके निकल गया। अब परेशानी सारी इन्वेस्टमेंट की भी है। एक बहुत बड़ी प्लान थी जो पाकिस्तान को अरसा से ब्लीड किया जा रहा था, वो नाकाम होती नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ये कि आइंदा के लिए जो इन्फ्लुएंस इतना किया था, वो जो करप्ट सियासतदान जिनको पैसा खिलाया था, अशरफ गनी जैसे टाउट जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी छुट्टी होती हुई नज़र आ रही है। तो इन हालात में वो सारा जो मायूसी का मसला है वो इन्हीं हालात में पैदा हुआ, क्योंकि हालात अब लगता है कि इनके काबू से बाहर हैं। ये ठीक है कि तालिबान के ऊपर हमारा भी वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि पाकिस्तान से कराए, लेकिन तालिबान डेफिनेटली एक चीज़ जो वो करना चाहते हैं और जानते हैं वो ये है कि वो अपने किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने वहाँ बनाया था पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, जितने भी ड्रामे रचाए और ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह यहाँ से ऐसे हालात उसको मिलते रहें जहाँ वो पाकिस्तान को परेशान करता रहे, वो आज रिडंडेंट हो गए, ख़त्म हो गए। अब जो इनके ओपिनियन मेकर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो भी अब इस फेलियर का एतराफ़ कर रहे हैं और उनकी मायूसी विजिबल है, नज़र आती है। और लगता है कि इस वक्त इंडिया डेस्परेट है कि वो भाग दौड़ करता नज़र आता है कि किसी तरह वो अपने कोर इंटरेस्ट जो हैं उनको बचा सके, और इसके लिए वो हर तरफ के डिप्लोमेटिक मेजर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी जो साजिशी उनके तौर तरीके हैं
وہ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ان کی انگزائٹی اب کھلی نظر آتی ہے۔ اور وہ سازشی طریقے کیا ہے؟ ایران میں گئے تو ان کو کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب یہ طالبان کا پہلا دور تھا تو وہاں پہ ان کے دور حکومت میں شیعہ پاپولیشن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھائی عقل کو ہاتھ مارو۔ ایک تو یہ کہ طالبان پہلے کی نسبت بہت بدل چکے ہیں۔ طالبان نے جب اب یہ مذاکرات کیے تو ان کے مذاکرات لیڈ کرنے کے لیے ان کے منسٹر آف ایجوکیشن جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا وہ تھے، اور وہ ایک شیعہ حضرت تھے۔ یعنی ان کے اپنے جو آپ کہہ لیجئے کہ شورا ہے اور جو ان کا نظام ہے اس کے اندر شیعہ علماء اور لوگ موجود ہیں۔ اصل مسئلہ ایران کو اس وقت طالبان نہیں ہے۔ طالبان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے دوستانہ تعلقات اور بہت کچھ پہلے کی نسبت بہت بڑھا لیا ہے۔ طالبان ریپیٹڈلی وہاں جاتے ہیں ان کے لیڈرز، اور طالبان کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو مدد ملتی رہی ہے، طالبان کو ہتھیار دیتا رہا ایران کا مسئلہ اس وقت جس کی وجہ سے وہ طالبان کی طرف جھکاؤ ہوا اور ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ داعش ہے۔ اور داعش یہ انڈیا جو وہ کہتے ہیں کہ سیاد خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا، وہ ان کے جال میں یہ خود آئے۔ بھارت نے ہی کریٹ کی وہاں پہ داعش، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے سر توڑ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر کسی طرح داعش کا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم ہو جائے، نہیں ہو سکا۔ ایران اس کو داعش دیکھتا ہے، ایران یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے لیے تھی یا جس کی فلسفی داعش کی ہے، جس کی آئیڈیالوجی داعش کی ہے، وہ ایران اور رشیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت کا ساتھ چھوڑ کے اپنے دفاع کے لیے انہوں نے طالبان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب ان کو سمجھ لگ چکی ہے بھارت کو کہ بہت حد تک اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ یہ افغانستان جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے اسلامی امارات افغانستان والے۔ اگر وہ سارا طالبان کے پاس نہیں بھی آتا، جیسے مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو تب بھی طالبان جو ہیں وہ ایک پروڈومیننٹ رول وہاں پہ پلے کریں گے، اور افغانستان میں جو بھی آرمی وجود میں آئے گی وہ اب بھارت کے اشاروں پہ ناچ نہیں سکے گی۔ چنانچہ یہ جو گینز ہوئے یہ ایک اسٹریٹجک لاس ہے بھارت کے لیے، اور پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک وکٹری ہے۔ انڈین میڈیا اس پہ بڑا تل ملا رہا ہے، اور وہ کافی سب سے زیادہ تو وہ گالیاں نکال رہے ہیں امریکہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ اچانک نکل گیا، امریکہ نے کیا کیا، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی۔ ان کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں وہ بھی جو بائیڈن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اور ان کی ملٹری نے مل کے یہ کرتب کیا اور افغانستان کو اس حال میں چھوڑ گئے۔ اب چیز یہ ہے کہ بہت عرصے تک بھارت نے امریکہ کا کندھا استعمال کر کے پاکستان کے اوپر خوب فائر کیا، اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جس دن امریکہ نکلا بھارت یتیم ہو جائے گا، اس دن یہاں پہ افغانستان میں ان کی جگہ سوائے یتیم خانے کے اور کوئی نہیں رہے گی۔ اور وہ ہوا یہی کہ الٹیمیٹلی اب یہ یتیموں کی طرح بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کبھی رشیا کے پاس، کبھی رشیا کو جا کے یہی کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب طالبان پہلے تھے تو پھر یہی ہوگا۔ افغان پاپولیشن کو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو جائیں گی، آپ عورتوں کے حقوق والی بات بھول جائیں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے لوگ ماننے کو تیار ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ کو یہ خواہش تھی، امریکہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اب افغانستان میں بھارت ہی ایک قوت ہوگی جو اس کو سنبھالے گی، اور ان کی کوشش تھی کہ بھارت وہاں پہ اپنے ٹروپس بھیجے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو کہ بھارت کے پاؤں سے زمین نکال دی جس چیز نے۔ مودی شاید بھجوا دیتا، لیکن جو ان کے سمجھدار قسم کے ملٹری کمانڈرز ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو مت دی کہ بھائی ابھی بھی شور مچا ہوا ہے کہ بھارت کو بعض لوگ تجویز دے رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ کے قریب بھارت کو ٹروپس بھیج دینے چاہیے تاکہ بھارت کے مفادات کا وہاں دفاع ہو۔ تو جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں یا ملٹری لیڈرز ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 1.5 لاکھ جو ہیں کیا ان سے بہتر ہیں جو امریکہ اور نیٹو لے کے آئے تھے؟ ان کے پاس تو دنیا جہان کا ماڈرن ایکوپمنٹ تھا، ان کے پاس تو انٹیلیجنس زبردست قسم کی تھی۔ وہ کیا کر کے گئے؟ 20 سال رود ہو کے ہزاروں لوگ اپنے مروا کے، ہزاروں لوگ اپنے زخمی کروا کے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ کم سبق ہے؟ تو بھارت اپنا شوق پورا کر لے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے ٹروپس بھیج کے اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، تاکہ ان کو بھی اس چیز کا ٹیسٹ مل جائے جو امریکہ وغیرہ یہاں سے حاصل کر کے گیا ہے۔ ایک اور جو انہوں نے ان کے لوگ جو بھی تجویز ان کو دے رہے تھے وہ یہ کہ بھارت کو کسی طرح ایران کے ساتھ ایک سمجھوتا کر دینا چاہیے، اور بھارت اور ایران مل کے یہ کام کریں
کہ یہاں پہ طالبان کے خلاف کام کیا جائے۔ ایران اب اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے، اس کے مفادات اب کسی اور ڈائریکشن میں چلیں گے۔ بھارت کو بہت پہلے سے دھتکار چکا وہ، اور وہ اس کے جو مفادات ہیں وہ اب چلے گئے چائنا کے ساتھ۔ یہ بھول رہے ہیں بھارت کے لوگ کہ چائنا نے وہاں پہ $400 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے اور اگلے 25 سال کے لیے اپنے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے ہیں۔ ایران کا تیل بکے گا، چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ ایران کی اکانومی آگے چلے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ بھارت کے منہ لگے؟ لہذا یہ جو ان کے ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر تھے وہ جا کے وہاں پہ یہ کہانیاں شانیاں ان کو سنا کے آئے ہیں، لیکن ان کہانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ طالبان کو بھی سمجھ لگ گئی کہ یہ اشرف غنی کو ہتھیار پہنچا رہے ہیں ہمارے خلاف لڑانے کے لیے، ادھر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ادھر اشرف غنی کو دے رہے ہیں ہتھیار، تو اور پہلے بھی آج دن تک وہ کرتے رہے۔ سو ان کو بھارت کا ایک بھیانک ایسا چہرہ نظر آ گیا جس پہ ان کو واضح ہو گیا کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا انہوں نے ان کو منہ نہیں لگایا۔ دوسری طرف جو حالات ہیں، ایران وہ چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے اور سی پیک وغیرہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، انہوں نے بھی بھارت کو نکالا۔ رشیا قطن وہ بھی اس سلسلے میں امن چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھی ہے، کوآڈ میں جا چکا ہے، لہذا کوآڈ کا مقصد ہے یہی کہ وہ چائنا اور رشیا کے اگینسٹ انہوں نے کام کرنا ہے۔ جب چائنا اور رشیا کے اگینسٹ یہ کام کرنے کے لیے بھارت شریک ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو پھر یہاں پہ کیسے اس کو رشیا جو ہے وہ کیسے اس کو اکاموڈیٹ کرے یا اس کی بات پہ بات مان لے؟ سو ادھر بھی بھارت کو ایک منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ساؤتھ بلاک میں بھی بھارت کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز میں بھی ایک صف ماتم ہے، اور یہ صف ماتم رہے گی۔ انسان جو کھڑا گڑا دوسروں کے لیے کھودتا ہے وہ در حقیقت خود اس میں ہی گرتا ہے۔ یہ سبق ہے جو ہمیشہ سے ہمیں پڑھایا جاتا رہا، اب بھارت کو بھی یہ پڑھ لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔